بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ۔ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بعض گمان ایسا ہوتا ہے جو گناہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ واقعہ ملتا ہے، ہم لوگ سارے لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، ہمارے پاس رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حلہ ابھی بہرحال عراق میں ایک شہر ہے، وہاں ایک جگہ ہے جس کو مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک مسجد تھی، وہاں بزرگان بہرحال یعنی علامہ حلی اور بہت دوسرے بھی بزرگان وہاں کے موجود ہیں۔ کہتے کہ جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے لوگ کہتے تھے بھائی 313 لوگ اگر ہوں گے تو امام زمانہ آ جائیں گے، تو ہم لوگ تو بہت ہیں، پورا شہر بھرا پڑا ہوا ہے، 10,000 لوگ ہیں، تو امام کیوں نہیں آتے؟ تو سارے لوگ طے کیے، علماء اور جتنے بھی اپنے آپ کو متدین اور نیک سمجھتے تھے، انہوں نے ایک جو ہے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے امام سے خود ہی سوال کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ کون جائے گا، تو اس میں جو جتنے بھی بزرگان تھے سب کو چنا گیا، تو ایک بڑے متدین بڑے نیک انسان چنے گئے جو نمازی اور نماز شب بھی ان سے قضا نہیں ہوتی تھی، ہر اچھائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ گئے بیابان میں دعا کر رہے ہیں تو اچانک جو ہے دیکھا کہ ایک کوئی آیا، سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم جو ہے آپ سے مطلب نہیں ہے۔ کہا نہیں بتائیے تو کیا مشکل آپ کی ہے؟ تو کہتے کہ ایسا معاملہ ہے، ہم اپنے امام کو بلانا چاہتے ہیں اور مولا سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے 313 لوگ جو ہے تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگ ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جب بھی آپ کہیے تو ہم جو ہے آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں منگل، اب کی مرتبہ جو منگل آئے گا اس میں جائیے، اور ہم یعنی فلاں مثلاً کہا منگل کے 3 بجے بعد الظہر 3 بجے جو ہے آپ 3 یا 4 بکریاں جو لے جا کر مسجد کی جہاں معبد ہے، جہاں آپ بلا رہے ہیں، اس کے چھت پر رکھ دیجئے۔ ہو گیا تھا بھائی، سارے لوگ پہلے ہی سے 3 بجے سے پہلے کیا 12 بجے نمازی کے بعد سارے لوگ اپنا مناجات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور جب جیسے ہی 3 بجا تو دیکھا کہ احساس ہوا، سارے لوگ جو وہاں موجود تھے سب کو احساس ہوا کہ ہاں امام علیہ السلام آ گئے ہیں۔ اب جو ہے دیکھا چھت سے کچھ بلایا گیا، وہ سید جو تھے بزرگوار جو تھے ان کو بلایا، امام علیہ السلام نے نام لے کے آ جائیے، تو اپنا چھت پر گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک اسی مجمع کے اندر ایک قصائی تھے جو یعنی بکریوں کو کاٹا کرتے تھے، ان کو بلایا گیا، کہا اپنی چھری لے کے آئیے۔ یہ نیچے والوں کو نہیں معلوم ہے کہ نیچے اوپر جو ہے کیا ہے، وہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس قصائی سے کہا کہ وہ پرنالے کے پاس لے کے جاؤ، ایک بکری کو ذبح کر دو۔ اب وہ جاتا ہے، وہ پرنالے کے پاس ذبح کرتا ہے، اب وہ خون جب نیچے کی طرف جا رہا ہے، سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہ قصائی جو ہے مارا گیا اور جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اب یہ سارے لوگ گھبرا جاتے، پھر کسی دوسرے آدمی کو بلایا گیا، پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ دوسری جو ہے بکری وہیں لے آ کے کاٹ دو۔ دوسری بکری جب کاٹی جاتی ہے، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد سارا مجمع وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا ہو گیا کام، اب جو ہے چلیے، آپ جو ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب سید سے کہتے ہیں مولا کہ ایک مرتبہ پھر نیچے جھانک کر دیکھو۔ اب نیچے جب جا کے دیکھا جاتا ہے، دیکھا اس وہاں کوئی نہیں، سارے کے سارے بھاگ چکے ہیں۔ تو کہا امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہی لوگ، اسی طرح کے لوگ جو ہے ہمارے انتظار کے یعنی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں یعنی انسان اتنا بھی نہیں جانتا کہ اپنے امام جو ہیں، ہمارے امام جو ہیں، کسی پر بے وجہ جو ہے قتل کا الزام نہیں لگا سکتے، اور نہ تو کسی کو بے گناہ قتل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے یہ اگر ہمارا ذہن، ہمارا وجود یہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے تو آج بھی ہمارے امام آ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر جو برائیاں اس طرح کی ہیں، سوء ظن ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی جو ہے، یہ برائی اگر انسان دور کر لے تو شاید ہو سکتا ہے دنیا کی بہت سی برائیاں جو ہے ساری کی ساری ہم سے دور ہو جائیں، اور اگر یہ برائی ہوگی تو بہت سی برائیاں، ساری کی ساری برائیوں کی جڑ جو ہے سوء ظن ہے، جو ہم کبھی اپنے بھائی کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، کبھی جو ہے بیوی کے اوپر، کبھی اپنے خاندان والے، اپنے محلے والوں کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ہم سے دور رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی فکر کو صحیح کر لیں تو ساری برائیاں ہم سے خود بخود دور ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔